خواب اور عذاب۔ جب وہ انکار کے نشے میں حد سے سوا بدمست ہو گئے تو خدا نے ان پر عذاب بھیجا، ایک ایسا عذاب جس نے ان کی زندگیوں کی بے رنگ اور اکتا دینے والی یکسانیت کو درہم برہم کر دیا، ان کا سکون غارت کر دیا۔ مگر نہ تو ان پر چٹانوں سے پتھر برسے، نہ آسمانوں سے آگ، نہ زمین کے طبقے ہلے، نہ تیز و تند آندھیوں نے ان کی جڑوں کو اکھیڑا، نہ دہلا دینے والی آوازوں نے ان کو گھیرا۔ ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ خواب دیکھنے لگے۔ رات دن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کو خواب نظر آتے، بھیانک اور خوفناک خواب جن کو دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی، دہشت سے گھگھی بندھ جاتی، دانت کٹکٹانے لگتے، وہ بے حال ہو جاتے۔ ایک خواب ختم نہ ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ وہ دیکھتے کہ ان کے جسم پتھرا رہے ہیں، دریا سیلاب میں ابل رہے ہیں، زمین دھند اور دھوئیں میں کھو گئی ہے، کبھی اپنی جگہ بدل رہی ہے۔ بھیڑیے اور لکڑ بگھے ان پر خوخیا رہے ہیں، ان کی عورتیں لمبے سرخ ناخنوں والی ڈائنیں ہیں، ان کے بچے مرگھٹ میں رات گئے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سفلی علم پڑھ رہے ہیں اور شیطان کے سکھائے ہوئے ہیں۔ ان کی بستیاں زمین میں دھنس رہی ہیں، کبھی وہ آدمی سے بندر بنے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ کے جھڑ رہے ہیں جیسے کچی مٹی کے بنے ہوں۔ وہ خلاؤں میں اڑے جا رہے ہیں، شور سے ان کے کان پھٹے جا رہے ہیں، اندھیرا ان کو نگلنے کے لیے بڑھا چلا آتا ہے۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتے، ٹھنڈا پانی پیتے، ذرا دم میں دم آتا، سانس ٹھہرتی، جی سنبھلتا، پھر جوں ہی دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کرتے، وہی خواب آنکھوں میں پلٹنے لگتے۔ ٹوٹتے ہوئے گلے سڑے جسم، ننگی پرچھائیاں، خونخوار درندے، گھٹا ٹوپ اندھیرے، سرکتی ہوئی زمین، ڈولتا آسمان، عدم تحفظ، بے یقینی، عمومیت کے بجائے تجرید، جانی پہچانی چیزیں انجانے روپ اختیار کرنے لگتیں، گڈمڈ ہو جاتیں، حواس کی گرفت سے باہر نکلنے کے لیے تڑپنے مچلنے لگتیں۔ وہ خواب کے اندر ہی حیرت و خوف سے گنگ رہ جاتے، وہ پھر چیختے۔ ایک ایک کر کے یہ بیماری سب کو لاحق ہو گئی۔ اس کا پہلا شکار وہ اندھا بوڑھا بھاٹ ہوا جس کو سب کے شجرے یاد تھے اور جو رات گئے الاؤ کے گرد بیٹھ کر نوجوانوں کو پچھلی جنگوں کی بہادری کی داستانیں سنایا کرتا تھا۔ اس کو خواب دکھائی دینے لگا کہ کہانیاں ویسی نہیں ہیں جیسی وہ سنا رہا ہے، سب کچھ غلط ہے، اور اندر ہی اندر کہیں اس اصل کی طرف جو منبع و ماخذ ہے، وہاں سب بدل گیا ہے۔ کہانیوں میں جیتنے والے اصل میں ہار چکے ہیں، کہانیوں کے بہادر شہزادے دیو ہیں اور کمسن نازنین شہزادیاں روپ بدلے ہوئے بھوتنیاں۔ اس نے مسلسل یہ خواب دیکھنا شروع کیا، سارے بہادر ہلاک ہو جائیں گے، تندرستوں کو روگ لگیں گے، امیر و غنی محتاج و مفلوک ہوں گے، ظالم جادوگر جیت جائے گا، بوڑھا بادشاہ رو رو کے اندھا ہو جائے گا، شہزادوں کے کٹے ہوئے سر اس کے سامنے تشت میں رکھ کے گھمائے جائیں گے، لوہے طلسم سیاہ پڑ جائے گی، گلے بکاولی کسی کو نہ مل سکے گا۔ اس کے بعد سردار کا بیٹا برے خواب دیکھ کر دہشت زدہ ہوا، پھر یہ عذابناک بیماری سب میں پھیل گئی۔ بوڑھے جوان، عورتیں، بچے، بہادر شکاری، بزدل گویے، سردار اور مزدور سب بدخواب دیکھنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے خواب ایک دوسرے سے کہنے شروع کیے۔ جہاں دو آدمی مل بیٹھتے اپنے بدخواب سنانے لگتے۔ ایک کہتا، میں نے رات کو دیکھا کہ سڑی ہوئی لاشوں کے ڈھیر کے نیچے پڑا سسک رہا ہوں، میرا منہ پیپ اور خون سے لتھڑا ہوا ہے اور طاعون زدہ لاشوں کی سڑان سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے، مردہ چوہے اور مسخ شدہ انسانی لاشیں میرے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ان سے گھبرا کر چیخنا چاہتا ہوں تو خون اور پیپ سے میرا منہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہتا، میں نے خواب دیکھا کہ دنیا آدمیوں سے پٹ گئی ہے، کھوئے سے کھوا چھل رہا ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، آدمی پر آدمی گرا پڑا ہے، کھانے کا کال پڑ گیا ہے اور آدمی کا گوشت آدمی کھا رہا ہے۔
مگر ایک دن اندھے بھاٹ نے اتنا بھیانک خواب دیکھا کہ وہ تھرا اٹھا۔ اس کی چیخیں سن کر سب اس کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ مرگی زدہ مریض کی طرح کانپ رہا تھا، اس کے سارے جسم پر پسینے پھوٹے پڑ رہے تھے، دہشت سے اس کی آنکھیں باہر کو ابلی آ رہی تھیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دانت بھچ گئے تھے۔ خواب خواب میرا بدخواب، وہ چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو لخلخا سنگھایا گیا، پنکھوں سے ہوا جھلی گئی، تب اس کو ہوش آیا تو ان میں سے ایک نے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے کیا دیکھا؟ دہشت ناک خواب، اس نے خواب کے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے بے حد خوفناک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی ہے، سفید دودھیا چاندنی، پروائیاں چل رہی ہیں، پھول کھلے ہیں، زرد اور سرخ، ان کے درمیان ننھے بچے اپنے گالوں جیسے لال سیب کترتے پھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میمنے ہیں جن کے گلے میں چاندی کی گھنٹیاں ہیں، اور وہ آگے نہ کہہ سکا۔ خواب کی دہشت اس پر غالب آ گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے اتنے بدخواب دیکھے تھے کہ وہ ان کے خوگر ہو گئے تھے، مگر وہ اندھے بھاٹ کا خواب سن کر سراسیمہ ہو گئے کہ اتنا دہشتناک خواب کسی نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ چاندنی اور پھول اور ننھے بچے اور ٹھنڈی ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔